انہوں نے کہا میں ہاتھ تک نہیں لگانے دوں گا ورنہ سب کو مار دوں گا. دو چھوٹے بچے تھے ان کے اوپر گن کا پسٹل لے کے بیٹھا ہوا تھا. یہ سارے کے سارے اور ادھر کے ہی ہیں اور سب ادھر کے ہی ہیں. سب کو لوہے کی راڈیں لے کر آئے تھے, لوہے کی راڈیں ماری. یہ روڈ کی راڈی ایک ادھر بھی یلو کلر کی پڑی. 10-12 بندے تھے ہمارے سامنے, میں جو کاؤنٹ کر سکتا ہوں وہ 6 بندے تھے. ایک موٹا ان کی والدہ پہ بھی تشدد کیا. اور واقعہ رپورٹ ہوا ہے ضلع ملیر ہے, گلشن حدید گلشن فلکنات سوسائٹی ہے, جہاں پر بہت ہی تکلیف دہ معاملہ. اور وہ یہ ہے کہ ایک ڈکیتی ہوئی گھر کے دوران, اور اس ڈکیتی کے دوران ایک شخص جو کہ دل کے عارضے کے اندر مبتلا تھا اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور اس قدر تشدد کیا گیا کہ وہ دل کے عارضے میں مبتلا جو مریض تھا وہ وہی اپنی جان جو ہے تڑپتے تڑپتے کھو بیٹھا. اور یہ منظر دیکھنے والے اس کے اہل خانہ جو ہیں وہ سامنے موجود تھے. اس کے بچے پکارتے رہے ڈکیتوں کو اور مدد کے لیے کہ جناب ہمیں صرف دیکھنے دو, تو اسلحے کی نالیاں ان کے سامنے رکھ دی اور بولا خاموش بیٹھے رہو. ان کے بچے جو چھوٹے کم عمر بچے تھے ان کے سروں پر نالیاں رکھ دی گئی اور ان کے سامنے ان کے گھر کا سربراہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. صرف معاملہ یہاں تک نہیں رکا, یہ شہر کی بدنصیبی ہے کہ ڈکیت اس طرح کھل کر وارداتیں کرتے ہیں کہ یہ باؤنڈری وال سوسائٹی ہے اور اس کے اندر اس شخص کے رات گئے داخل ہوئے. اور ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ خواتین کو تشدد کا بدترین نشانہ بنایا گیا. یہ واقعہ جب سامنے آیا تو یقینی طور پہ اس وقت ہل چکے ہیں پورے اہل محلہ اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ان ڈکیتوں کو لگام ڈالی جائے. تفصیلات کے مطابق 10 رکنی یہ ڈکیت گروپ گھسا تھا اور اسلحہ تھا کچھ راڈز ٹیم کے ہاتھوں میں, اور اس نے لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فون, نقدی اور جو زیورات ہیں وہ چوری کیے. یہ بتایا گیا ہے متاثرہ شخص کے لوگوں کی جانب سے, اور کہا گیا ہے کہ جناب ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ابھی ہم اپنے والدین کے والد کی تدفین کے اندر ذہنی طور پہ لگے ہوئے ہیں. ساتھ ساتھ اس ڈکیتی کے اوپر جو ہے وہ ایس ایس پی ملیر ہیں, وہ بھی جائے وقوع پہنچے ہیں. انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی ہے, انہوں نے کہا جی CCTV فوٹیجز جو ہیں وہ ہم نکال رہے ہیں. حیران کن طور پر اس گھر کے DVR لے گئے ساتھ, CCTV اور ساتھ ساتھ موبائل کے جو IDs ہوتی ہیں آئی فون کلاؤڈز کی وہ تک چینج کروا دی گئی اور بڑے پروفیشنل انداز میں جو ہے وہ کیا گیا. اور اس کے شخص, اس ڈکیت گروہ کے ساتھ ایک شخص تھا جو مکمل طور پہ بتا رہا تھا کہ ادھر یہ چیز رکھی ہے, ادھر یہ چیز رکھی ہے, جو اہل خانہ سے ہماری بات ہوئی ہے. اب ایک بہت بڑا کیس یہ رجسٹرڈ اور رپورٹ ہوا ہے. ہم چاہیں گے کہ پولیس کے اعلیٰ افسران جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی کرائم کراچی کے اندر 32% کم ہو گیا ہے, وہ اپنی ٹیم کو اس طرح کی ہدایت دیں کہ اس نوعیت کے جو ملزمان ہیں ان کو قرار واقع سزا مل سکے. اور درخواست یہ کی جا رہی ہے کہ جناب دیکھیے, پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیف سٹی پروجیکٹ کے اوپر تھوڑا زور دیجئے, اس کے اندر تیزی سے کام شروع کیجئے, کیونکہ اب واحد حل شہریوں کو یہ لگتا ہے کہ جب تک نافذ عمل پورے کراچی کے اندر سیف سٹی نہیں ہوگا, وہ سینٹرلائز ہوگا اور اس کی مانیٹرنگ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے, تو صرف یہ ڈکیتی کی وارداتیں نہیں بلکہ اور بھی دیگر جرائم جو ہیں وہ رک سکیں گے. میرے چینل YouTube سید علی رضا کے نام سے, اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور ہم یہ سلسلہ شروع رکھ رہے ہیں, آپ سے درخواست کی جا رہی ہے